السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات میں آپ کا پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کیا کہ شرائط نماز کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ یاد رکھیں، شرائط نماز وہ ہیں، اس نماز کی وہ بنیادی باتیں ہیں جن کا نماز سے قبل پایا جانا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ شرط ہے، فرض ہے۔ اگر نماز سے پہلے شرائط نماز نہیں پایا جائے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ جو نماز کے فرائض ہیں وہ نماز کے اندر میں ہے۔ اگر نماز کہ کسی بھی فرض کے اندر کمی آتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ فرائض نماز کتنے ہیں۔ تو فرائض نماز یہ 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ یہ 7 نماز کے فرائض ہیں جن کا علم ہونا ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے۔ چونکہ نماز کی جو شرائط اور فرائض جو واجبات ہیں وہ مختلف نہیں ہے، بلکہ مرد و زن کے لیے ایک ہی ہے۔ ہاں، طریقہ کار پڑھنے کا الگ الگ ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ نماز کی جو پہلی فرض ہے وہ ہے کیا۔ تو نماز کی پہلی فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی لفظ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا۔ جب تک آپ لفظ اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی ہے۔ اب دوسری فرض کی بات کر لیتے ہیں تو دوسری فرض ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ قیام یعنی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا۔ جو شخص بلا عذر شرعی کرسی کا استعمال کرتا ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے، قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اب تیسری فرض کی بات کر لیتے ہیں۔ تیسری فرض ہے قرات، یعنی نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کے اندر قرآن شریف پڑھنا۔ اب چوتھی فرض کی بات کر لیتے ہیں تو چوتھی فرض کی بات کر لیتے ہیں تو چوتھی فرض ہے رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے اور آپ کا پیٹھ اور سر دونوں سیدھا برابر ہو جائے۔ اور خواتین حضرات کو اتنا جھکنا کہ ان کا صرف وہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا یہ فرض ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں سجود کی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں سجود کی۔ تو نماز کی حالت میں سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ اتنا سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پیشانی جو ہے وہ زمین پہ جا کے جم جائے اور نہ آپ کی ناک کی جو نرم ہڈی ہوگی، ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کو زمین پہ لگانا واجب ہے، اور پیشانی کو زمین پہ جمانا یہ بھی فرض ہے۔ اور آپ کی جو انگلیاں ہیں پیر کی، وہ انگلیوں کو آپ اس طریقے سے دبائیں، ان کا ایک انگوٹھا لگانا فرض ہے، اور تین کم از کم 3 انگلیاں اس طریقے سے زمین پہ جمانا کہ ان کا جو رخ ہو وہ کعبے کی طرف ہو جائے، یہ واجب ہے اور فرض بھی ہے۔ اگر واجب کے اندر کمی آتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو کم سے کم 3 انگلیاں اتنا کس کے دبائیں کہ ان کا جو رخ ہو وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ 5ویں فرض ہے۔ اب آئیے چھٹی فرض کی بات کر لیتے ہیں۔ تو چھٹی فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ مکمل تحیات پڑھی جا سکے، یہ چھٹی فرض ہے۔ اب آئیے 7ویں فرض کی بات کر لیتے ہیں۔ تو 7ویں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کرنا، نماز کو ختم کرنا، نماز کو مکمل کرنا۔ یہ 7 فرائض ہیں جو میں نے آپ تک رکھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ نے ان باتوں کو یاد رکھا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی نماز مکمل اور درست اور صحیح ہوگی۔ ان باتوں کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ ایک دم اہم ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ تو یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور شرائط، فرائض، واجبات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو فرائض، شرائط اور واجبات سے آگاہ کر رہا ہوں، تو ان کو آپ تمام واجبات، فرائض اور شرائط کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر نماز کے اندر ان کی کمی آتی ہے تو نماز نامکمل رہ جاتی ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو
ان فرائض اور شرائط اور واجبات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ لوگ فرائض کو شرائط کو فراموش کر دیتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو شرائط و فرائض اور واجبات کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص تمام مسلمانوں کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.